ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. یہ فائنہ فا، یہ فا عاطفہ، اس کا معنی فسو لما، یہ شرطیہ ہے، اس کا معنی جب وین. نسو فعل ماضی اس کا نام ہے اور یہ ناسیہ کی جمع ہے، اور ناسیہ کو بنایا نسیان. لفظ نسیان ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں کہ نسیان پڑ گیا ہے، اب میں بھول جاتا ہوں. اس کا معنی بھولنا، بھلانا، چھوڑ دینا. اس مقام پر چھوڑ دینے کے معنی کے اندر فلما نسو، پر جب چھوڑ دیا، پر جب بھلا دیا. ان لوگوں نے، کفار نے بھلا دیا، کفار نے چھوڑ دیا. کس چیز کو چھوڑا؟ ما ذکروا بھی، یہ ما ہے نا، ما اس موصول اس کے نام ہے، اس کا معنی وہ چیز دیٹ. اس سے مراد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم دی، ان کافروں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا. وعدہ وعید کو چھوڑ دیا، بشارتوں کو چھوڑ دیا، نظارتوں کو چھوڑ دیا. یہ کفار، اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کافروں کی طرف آئے اور انہوں نے ان کی نصیحت کو چھوڑ دیا. وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. تمام فرشتے برحق ہیں، تمام انبیاء کرام، تمام رسول برحق ہیں. بعثت کا دن برحق ہے. خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لانا، یہ اوامر کی پابندی کرنا اور اپنے آپ کو نواہی سے بچانا، یہ تعلیم تھی. مگر ان کفار نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا، ان کفار نے اس تعلیم کو بھلا دیا. یاد رکھیں، اگر جو شخص اس تعلیم پہ عمل کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں نہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے اور ہم سب نے اس کی عبادت کرنی ہے. تمام فرشتے برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، انبیاء کرام برحق ہیں. قیامت کا دن آئے گا، بعثت ہوگی، سوال جواب ہوں گے. خیر اور شر کی تقدیر پر جس کا ایمان ہو اور اوامر کی پابندی کرے. اوامر امر کی جمع، امر کہتے ہیں حکم کو، جو اللہ رسول کا حکم ہے اسے کہتے ہیں امر. اوامر اس کی جمع. اور جو شخص اوامر کی پابندی کرے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچائے. نواہی جو ہے نا، نواہی یہ نہیں کی جمع ہے. نہیں وہ کام کہ جن کاموں سے اللہ رسول نے ہمیں منع فرما دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نواہی ہیں. جو شخص ان کی پابندی کرتا ہے، اس کا نتیجہ، اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ جنت کا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. جنت ایک سکون کا ٹھکانہ، عزت کا ٹھکانہ، سونے چاندی کے محلات، ہیرے جواہر کے محلات. آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. آپ کے کئی محلات ہوں گے اور ہر محل کے اندر 70 دسترخوان، اور ہر دسترخوان کے اوپر 70 قسموں کے میوے. وہ ہمیشہ کی زندگی. وہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کا ایک موتی جو ہے، یہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ وعدہ ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو یہ وعدہ ہے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر وعید ہے، پھر جہنم ہے. جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، جب یہ داخل ہوں گے، جسم جلے گا، پھر بنے گا، پھر بنے گا، پھر جلے گا، تو یہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ان کے لیے وعید ہے. بشارتیں، نظارات کو انہوں نے بھلا دیا، اپنی دنیا کے اندر غرق ہو گئے اور دنیا کو انہوں نے ہمیشہ کی زندگی سمجھی کہ ہمیشہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
فلما نسو، بس جب انہوں نے بھلا دیا، بس جب انہوں نے چھوڑ دیا، ما ذکروا بھی، ما ذکروا جو نصیحت کیے گئے ہیں، ذکروا جو ہے نا فعل ماضی موجود ہے، اس کے نام ہے، اور یہ ذکرہ کی جمع ہے ذکرہ کی، اور ذکرہ کو بنایا ذکرہ سے، اور ذکرہ کو بنایا تذکیر، تذکیر کا معنی کیا ہے؟ نصیحت کرنا، ذکروا نصیحت کیے گئے، جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نصیحت کو چھوڑ دیا۔ نصیحت خیر خواہی، یاد رکھیں جو بھی ایک نصیحت ہوتی ہے نا اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں بھائی ایسے کرنا ہے، تو اس میں خیر خواہی ہوتی ہے، تو انہیں نصیحت کی گئی، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، مگر انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا جو ہے نا، فتحنا یہ فعل ماضی اس کا نام ہے، اور یہ فتحتوں کی جمع ہے، فتحتوں کی، اور فتحتوں کو بنایا فتحتا سے، اور فتحتوں کو بنایا فاتحہ سے، اور فاتحہ کو بنایا فتحن، فتح ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ فتح ہو گئی، ہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، فتحنا ہم نے کھول دیا، ری اوپن، ہم نے کھول دیا کیا؟ ابواب کل شے، ابواب، یہ ابواب جو ہے نا، ابواب یہ باب کی جمع ہے باب، اور باب کہتے ہیں دروازے کو، دروازہ، ہاں گیٹ، ہم نے کھول دیا دروازہ، دروازے کھول دیے۔ یاد رکھیں کہ انسانی زندگی کے لیے مختلف قسم کے دروازے ہیں، انسان کے لیے مختلف قسم کے دروازے ہیں، راحت کا دروازہ، روزی کا دروازہ، مصیبت کا دروازہ، ہر نعمت کا ایک علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے انسان کے لیے، اس لیے جمع فرمایا، باب نہیں فرمایا، ابواب فرمایا کہ دروازوں کو کھول دیا ہم نے، دروازوں کل شے، یہ کل جو ہے نا، کل یہ اس کا نام ہے تاکید مانوی، بات کو پکا کرنے کے لیے، کل تمام، حال، شے، شے جو ہے نا اس کا نام ہے نصب مصدر، شاء یا شاء شیئن سے، ہر چیز کا ہم نے دروازہ کھول دیا، ہر شے ان کے لیے عام ہو گئی، ہر شے دنیا کی تمام چیزیں، چاہے وہ نعمتیں اندرونی ہو یا بیرونی ہو، ہم نے ان کافروں کے لیے ہر طرح کی نعمت کو عام کر دیا، اس لیے عام نہیں کر دیا کہ اللہ راضی ہے، اس لیے ہر طرح کی نعمت کافروں کے لیے عام کر دی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سہولیات، جو نعمتیں دنیا کے اندر ان کافروں کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شے، کہ کھول دیا ہم نے ان پر ہر نعمت کا دروازہ، ہر شے کا دروازہ ان پر کھول دیا ہے۔ کیوں کھول دیا؟ تاکہ اسی دنیا کے اندر غرق رہیں، اسی دنیا میں غرق رہیں، اس کے چکر بکر کے اندر رہیں، ہماری راہ سے دور ہو جائیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اور جہنم کے ایندھن بن جائیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ پیسہ بہت آ گیا، کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، نہیں، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا، ہاں اللہ نے اس کو اپنے راہ سے دور کر دیا ہے، پیسہ دے کر دور کر دیا ہے، اپنے دنیا میں چکر رکھ کر رات دن دنیا کے اندر غرق ہے، وہ دنیا کے خیالات کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، اللہ کے فرمان کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی، اللہ کے راستے میں نہیں آتا وہ، ہاں اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان خانہ ہے، آزمائش، اگر کچھ پیسے زیادہ آ جائے، مال زیادہ آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، نہیں، ایک آزمائش جاتا ہے، اس پیسے کو آپ نے کہاں سے خرچ کرنا ہے، آگے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا کبھی اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائی، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ عطا نہ فرماتا۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ پیسہ بہت آ گیا، کاروبار بہت ہے، یہ بڑا آدمی، بڑا لین لاٹ،
بڑی زمینیں، جاگیریں، بنگلے، گاڑیاں، ہوائی جہاز، کیا سے کیا، یہ بڑا ہے، وہ بڑا نہیں ہے، اس کو آزمائش آ گئی ہے، اس مال کو کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری بات کو بھلا دیا نا، انبیاء علیہ السلام کی نصیحتوں کو بھلا دیا، دنیا میں غرق ہو گئے، تو ہم نے اور دنیا دے دی ان کو، ہاں، ہر طرح کا دروازہ کھول دیا، ہر طرح کی نعمتیں دی، جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، تو ان کی نعمتوں کو دیکھ کر، ان کی خوشحالی کو دیکھ کر آپ تعجب نہیں کریں، تعجب نہیں کریں، آپ ہے بڑا پیسہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آزمائش ہے، آزمائش، اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ ذرے ذرے کا اس نے حساب دینا ہے آگے، ہاں، اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کے اندر ہی کامیابی ہے، انشاءاللہ ہم سب نے اسی پہ عمل کرنا ہے، غیر کے مال کو دیکھ کر ہم نے تعجب نہیں کرنا، ہم حیران نہ ہوں، ہم پریشان نہ ہوں، ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ آزمائش آزمائش۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے وہ عزت دی، مگر روز قیامت میں جنت میں تمام انبیاء کرام سے آخر میں یہ داخل ہوں گے، سارے انبیاء علیہ السلام مرسلین داخل ہو جائیں گے، یہ آخر میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ساری دنیا عطا فرما دی، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں دیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تو یہ آزمائش ہے، ہاں، کسی کے مال کو دیکھ کر ہم تعجب نہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری نصیحت کو، ہماری بات کو بھلا دیا، تو پھر کیا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر طرح کی نعمت کا دروازہ کھول دیا، تاکہ اور دنیا کے اندر غرق رہیں، اس کے چکر مکر میں رہیں، رات دن اسی کے پیچھے لگیں، ہمارے راہ سے یہ دور ہو جائیں اور جہنم کے ایندھن بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے واقف کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ بیان کریں گے۔ فلما، بس جب، صبح نسو، انہوں نے چھوڑ دیا، دلف نسو، انہوں نے بھلا دیا، دے فورگوٹ، ما وہ چیز ڈیٹ ذکرو، وہ نصیحت کیے گئے، دیور ایڈمونیشن بھی، اس کے ساتھ ود اٹ، فتحنا، بس ہم نے کھول دیا، وی اوپنڈ، علیہم، ان پر، آن دیم، ابواب، دروازے، گیٹس، کل شے، ہر شے کا، ایوری تھنگ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔